الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السبع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مختصر حمد و صلاۃ بعد. قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الطارق ہے، قرآن پاک کی اس سورہ میں اللہ احکم الحاکمین نے سات آٹھ باتیں بیان کی ہیں۔ ہر انسان، ہر جاندار چیز، ہر پیدا ہونے والا مرد عورت پوری کی پوری کائنات اللہ احکم الحاکمین کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ پوری کی پوری کائنات اللہ احکم الحاکمین کے زیر سائے چل رہی ہے۔ انسان ایک چھوٹا سا منصوبہ شروع کرتا ہے تو اس کی بھی نگرانی کرتا ہے۔
انسان کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ انسان تھوڑا سا اپنا جو ہے کام شروع کرتا ہے تو اس کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کائنات کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ حکم الحاکمین نے اس کائنات کو خود مختار بنا دیا ہے؟ کیا اللہ حکم الحاکمین نے اس پوری دنیا کے نظام کو آٹو سسٹم پہ لگا دیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ اللہ حکم الحاکمین آسمانوں کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے آسمان، بہت سی قوتیں اور طاقتیں اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں۔ آسمان کا کتنا بڑا ہے کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ اللہ نے اس آسمان کی قسم اٹھائی ہے جس آسمان پر اللہ نے اپنی بے شمار مخلوقات کو آباد فرما دیا۔ اللہ نے اس آسمان کی قسم اٹھائی جس آسمان پر اللہ نے چاند، سورج اور ستاروں کو اکٹھا فرما دیا۔ اتنی بڑی مخلوقات آسمان پر موجود ہیں۔ 12 لاکھ سے زیادہ زمینیں اگر اکٹھی کی جائیں، 12 لاکھ زمینوں سے بڑا سورج اللہ نے آسمان کی زینت بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے اسی آسمان پر سورج سے بھی بڑے ستارے بنا دیے، سورج سے بڑے ستارے آسمانوں میں۔ اب سورج دن کو نکلتا ہے تو اس کی نگرانی کرنے والا کوئی موجود ہے تو اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ جس اولاد کی نگرانی چھوڑ دی جائے وہ اولاد بھی انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے۔ جس کام کی نگرانی کو چھوڑ دیا جائے وہ کام بھی انسان کے گلے پڑ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حکم الحاکمین قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمانوں کی قسم ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی بھی قسم ہے۔ اللہ نے قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ ویسے بات کرے دنیا کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان اللہ کی بات کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اتنا بڑا سورج، ستارے، چاند
آسمان، مخلوقات، ان ساری بڑی بڑی مخلوقات، آسمان، ستارے، سورج، چاند، ان سب کی نگرانی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ نے ان مخلوقات کی نگرانی کو رکھا ہے، ان مخلوقات کی نگرانی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ میری اور تمہاری نگرانی نہیں کر رہا؟ کیا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نگرانی کا انتظام نہیں فرمایا؟ اللہ کا الحاکمین کی کتاب قرآن پاک کی اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے لیے ایک نگران مقرر کر دیا، ہر بندے کے لیے ایک نگران کو لگا دیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے آپ پر نگران لگا دیے ہیں جو آپ کی نگرانی کرتے ہیں، جو آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، جو آپ کی ہر ادا کو لکھتے ہیں، جو آپ کی ہر بات کو تحریر کرتے ہیں۔ اللہ نے نگران ہم پر لگا دیے ہیں، ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، ہم جہاں بھی چلے جائیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر نگران جو ہے وہ لگا دیے ہیں تمہاری نگرانی کے لیے۔ دنیا کے سیکیورٹی کیمروں سے ڈرنے والے انسان اللہ کے لگائے ہوئے نگران بھی تمہاری ڈائری کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے لگائے ہوئے فرشتے نگران بھی تمہاری ہر ادا کو لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم جو کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، تم برائی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، تم اچھائی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بنائے گئے ہر نظام، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کی دنیا کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کی دنیا میں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، ہم نگرانی میں جی رہے ہیں، ہمارے اوپر نگران لگائے گئے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے تمہارے اوپر نگران لگائے، تمہاری ہر اداؤں کو نوٹ کرنے والوں کو ہم نے تمہارے ساتھ جمع کر دیا، ہمارے ساتھ ہر وقت رہنے والا نگران ہماری اچھائیوں اور ہماری برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کی نگرانی کا یقین تمہیں قرآن پاک کی ان آیتوں سے بھی نہیں حاصل ہوا تو اس سے اگلے مقام پر اللہ کا الحاکمین کیا فرماتا ہے؟ دوسری بات جو اس صورت میں اللہ کا الحاکمین بندوں سے کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کبھی تم نے اپنے آپ پر بھی غور کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟
اپنے ہی من میں ڈوب کر باغا سراغ زندگی۔ اپنے گریبان میں تم کیوں نہ دیکھا؟ اپنے گریبان میں تم نے دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک دنیا کو چلانے والا نگران موجود ہے۔ دنیا اللہ کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، کس طرح اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم کس طرح دنیا میں آباد ہو۔ 40-50 سال پہلے اگر تمہاری عمر 40 برس ہے تو 40 سال پہلے جاؤ، تمہیں کون جانتا تھا؟ اگر تمہاری عمر 25 سال ہے تو 25 سال پہلے جاؤ، 25 سال پیچھے جاؤ تو صحیح، تمہارا کیا نام تھا، تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہیں جانتا کون تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے ہی من میں ڈوب کر باغا سراغ، اپنی زندگی پہ غور تو کرو، اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب۔ ایک پانی کا قطرہ اللہ نے تمہاری ماں کے جسم سے لیا، ایک پانی کا قطرہ اللہ نے تمہارے باپ کے جسم سے لیا، اور پھر اللہ نے تمہیں ایک مخصوص جگہ پر پہنچا کر ایک پانی کا قطرہ چند دنوں کے بعد خون کا قطرہ بنا، خون کا قطرہ بننے کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اسی طرح چلتا چلتا انسان، اللہ نے تمہیں ہڈیاں عطا کی، تمہیں جسم عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں آنکھیں لگا دی، اللہ نے تمہیں سر لگا دیا، اللہ نے تمہیں ہونٹ لگا دیے، اللہ نے تمہیں تمہاری پیر عطا کر دیے، بازو عطا کر دیے، اللہ نے بند کمروں میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو تم نے مانگا نہ تھا، تم نے سوال نہ کیا تھا، ہر چیز اللہ نے پرفیکٹ بالکل اپنی جگہ پر ہی لگائی۔ کیوں؟ اللہ حکم الحاکمین تمہاری نگرانی کرنے والا تھا، تمہارا نگران جو اللہ تھا، تمہاری نگرانی کرنے والا اللہ تھا، جس نے تمہیں اتنے اندھیروں میں بھی بالکل پورا بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں برابر برابر بنایا۔ انسان مارکیٹ جاتا ہے، جوتا خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتا ہے، انسان جوتا خریدتا ہے، ایک پاؤں پہن کر چیک کرتا ہے، ایک پاؤں 2500 3000 5000 کا جوتا خریدا، ایک پاؤں پہن کر چیک کیا، کہا جوتا پیک کر دیجئے، جوتا لیا، گھر آ گیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ نے ایک جوتا پہن کر چیک کیا ہے، دوسرا کیوں نہ چیک کیا؟ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، ایک پہن کر چیک کر لیا ہے، دوسرا چیک کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ لے جاؤ، اللہ نے تمہیں برابر برابر بنایا۔ اللہ حکم الحاکمین نے انسان کو برابر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، انسان تو غور کر تیرے اوپر نگرانی دینے والا کون ہے؟ تمہارے اوپر نگران بن کر نگرانی دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، تیری کیا حیثیت تھی؟ تجھے جانتا کون تھا؟ تیری پہچان کیا تھی؟ آج تو بڑا افسر لگا ہوا ہے،
آج تو بڑا چودھری بنا ہوا ہے، آج تو بڑا پیسے والا بنا ہوا ہے۔ اپنی عمر کے مطابق ذرا پیچھے پلٹ 40 سال 50 سال 60 سال پیچھے مڑ کر دیکھ تو صحیح، تمہیں تو جانتا کوئی نہ تھا، تمہاری پہچان نہ تھی۔ اللہ الحاکمین فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ الحاکمین اس صورت میں جو تیسری بات کر رہے ہیں، اللہ الحاکمین فرماتے ہیں إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ بعض لوگ قیامت کے منکر ہیں، بعض لوگ قبر کے منکر ہیں۔ اللہ الحاکمین اس آیت میں فرما رہے ہیں بندوں سے إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ الحاکمین فرماتے ہیں ہم انسان کو قبر میں داخل کریں، ہم نے اس کو زندگی جو عطا کی ہے، ہم نے اس کو وجود عطا فرمایا ہے، سانسیں عطا کی ہے، ایک وقت آئے گا ہم اس کو قبر میں داخل کریں۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر انسان اس دروازے سے گزر کر جائے گا۔ قرآن پاک ایک دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا فرمایا، اس مٹی سے تمہیں پیدا فرمایا، اس مٹی میں دوبارہ تمہیں داخل کریں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں ہم کھڑا کریں گے۔ اللہ الحاکمین فرما رہے ہیں ہم اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ داخل کریں گے، پھر جب اللہ الحاکمین کی طرف سے قیامت برپا ہوگی، آخرت کا دن آئے گا، اسی مٹی سے اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے، کھڑا کریں گے۔ اللہ الحاکمین فرمائیں گے، سوال کریں گے ان عمرہ فیما افنا، اے انسان زندگی میں میں نے جو تمہیں زندگی عطا کی تھی، اس زندگی میں کیا کما کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ الحاکمین نے اس صورت میں جو پانچویں بات کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم سارے راز کھول دیں گے، جب ہم ساری کتابیں کھول دیں گے، جب ہم ساری کتابوں کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب محشر کا میدان لگا ہوگا، گناہ گار جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، پریشان کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال اس کے سامنے محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس کی ساری زندگی کا نامہ اعمال، اور وہ ڈر رہا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوگا ہائے افسوس، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اس میں تو وہ بھی لکھا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہ تھا، اس میں وہ بھی لکھا ہے، اس میں تو ذرہ ذرہ رب نے لکھ دیا، یہ میرا نامہ اعمال ہے، ہائے افسوس، میں قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہی کیا نہ جاتا، میں مر جاتا، ختم ہو جاتا، میں دنیا سے
دنیا پہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، دنیا پہ بھیجے ہی نہ جاتا، یہ میرا نامہ اعمال ہے جس میں تو ذرہ ذرہ لکھ دیا گیا۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے انسان سے، اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی عدالت وہ عدالت نہیں ہے جس میں سفارشیں چل جائیں گی، اللہ کی عدالت وہ عدالت نہیں ہے جس میں پیسہ چل جائے گا، اللہ کی عدالت میں تو ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اللہ کی عدالت میں تو ذرے ذرے کا، اگر ذرہ برابر نیکی ہوئی تو اجر دیا جائے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی عدالت کا قانون ہے، یہ اس کائنات کے رب کی عدالت ہے۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، جس دن ہر چھپی ہوئی بات کو ظاہر کیا جائے گا۔ محدثین نے اس کی بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں کہ راز کھولے جانے کے کتنے طریقے ہوں گے۔ میں مختصر وقت میں 2-3 بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، انسان کی کتاب کو کھولا جائے گا اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محشر کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، کائنات کا رب اس کی کتاب کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اے انسان اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ تو صحیح، اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری کتاب آج تمہارے لیے کافی ہے۔ تو آج خود پڑھے گا دنیا میں تو کیا کما کر آیا ہے، تو آج خود پڑھے گا دنیا میں تو کیا کر کے آیا ہے، تو آج خود بتائے گا پوری کائنات کے سامنے، تو اپنی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں وقت فلاں ٹائم کے اندر میں نے یہ کام کیا تھا۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوگا، اللہ حکم الحاکمین کتاب بندے کے سامنے کر دیں گے، اقرا کتابک، بندے اپنی کتاب کو تو خود پڑھ، اس کتاب کو تو خود پڑھے گا، اپنی کتاب کو جو تو دنیا میں لکھوا کر آیا ہے۔ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے نگران فرشتے ہیں، ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام اپنی نگرانی میں لیا ہوا ہے، ہر بات لکھی جاتی ہے، ہر بات کا حساب لیا جائے گا، ہر بات کا اجر دیا جائے گا، جو برا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، جو اچھا ہوگا اس کو جزا دی جائے گی۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب تمہاری کتابوں کو ہم کھولیں گے، دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے ایک طریقہ کار کہ اللہ فرمائیں گے اپنی کتاب کو تو خود پڑھ، اور دوسرے مقام پر اللہ حکم الحاکمین زمین کو حکم دیں گے، زمین کو حکم دیا جائے گا، زمین کو زبان عطا کی جائے گی، زمین کو بولنے کی قوت عطا کی جائے گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت زلزال کے اندر اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، ڈر جاؤ اس دن سے جب یہ زمین اللہ کو تمہاری خبریں دے گی، ڈر جاؤ اس دن سے جب یہ زمین تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جائے گی اور تمہاری برائیاں گن کر بتائے گی۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی زمین پر کرتا ہے،
انسان گناہ کرتا ہے بے شک چھپ کر کرتا ہے، کمرے کو بند کر کے کرتا ہے، انسان دنیا سے اجل ہو کر گناہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، ڈر جاؤ اس دن سے جب یہ زمین تمہارے خلاف گواہ بن جائے گی، اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر زنا کیا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی، اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر چوری کی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، ڈر جاؤ اس سے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتے ہیں جب زلزلہ آئے گا، زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان کے ستارے گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سب کچھ دھرم برم ہو جائے گا، انسان حیران و پریشان کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وقال الانسان ما لها، یہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے، یہ آسمان کو کیا بن گیا ہے، یہ زمین آج جو جس پر میں کر چلتا تھا، یہ زمین جس کے اوپر میں گناہ کرتا تھا، اس زمین کو آج کیا ہو چکا ہے، اس زمین کو کیا ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائے گے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن اس بندے کے بارے میں اللہ کی زمین بھی کھڑی ہو کر گواہی دے گی جس نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی ہوگی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، اللہ حساب و کتاب لیں گے، یہ دوسرا طریقہ ہوگا، یہ دوسرا گواہ ہوگا جو انسان کے خلاف کھڑا ہوگا، انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ تیسری بات، انسان جو دنیا میں کرتا ہے، یا ہاتھوں سے کرتا ہے، یا پاؤں سے چل کر کرتا ہے، یا آنکھوں سے دیکھ کر کرتا ہے، یا دل سے سوچ کر کرتا ہے، دماغ سے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں قیامت والے دن تمہارے پاؤں تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، تمہاری زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے تمہارے پاؤں بول کر کہیں گے، تمہارے ہاتھ بول کر کہیں گے، تمہارے جسم کا ہر ذرہ، ہر اعضا اللہ کی عدالت میں بول کر کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ چل کر گیا تھا میرے اوپر، اور یہ فلاں کی عزت کو لوٹنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن یہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں تمہارے خلاف گواہ بن جائیں، اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ اس طرح کیا تھا۔ اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ میں اپنی بات کو ختم کروں، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت سے طریقے ہیں، بہت سے گواہ ہوں گے جو اللہ کی عدالت میں میرے تیرے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں تمہاری اتنی جرت نہ ہوگی کہ تم اپنی مرضی سے بات کر سکو، تم اپنی مرضی سے اپنا پاؤں ہلا سکو، تم اپنی مرضی سے کچھ بول سکو۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس اللہ کے دربار میں نہ تم اپنی مدد کر سکو گے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکو، نہ تمہارا کوئی کام آنے والا ہوگا، نہ تم کسی کے کام آ سکو گے۔ اللہ کم الحاکمین
اور محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی کا سوال ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جاؤ، ایک نیکی لے کر آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بندہ نکلے گا، دوڑا دوڑا ماں کے پاس جائے گا، مجھے ایک نیکی دے دو ماں، دنیا میں تو میرے لیے پریشان ہوا کرتی تھی، میں پریشان ہوتا تھا تو پریشان ہوتی تھی، میں روتا تھا تو روتی تھی، دنیا میں تو میرا سایہ بن کے رہی، ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ اس دن ماں بھی کہے گی جا چلا جا، مجھے تو اپنی نیکیوں کی پڑی ہے۔ یہ باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی جواب دے دے گا، یہ بہن کے پاس جائے گا، بہن بھی جواب دے دے گی، یہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی جواب دے دے گا، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، جواب مل جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، جواب مل جائے گا، ہر طرف سے جواب مل جائے گا، اللہ کے دربار میں آ جائے گا۔ اللہ کم الحاکمین فرمائیں گے بندے کیا بنا؟ فرمایا اللہ کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو اس قابل بنا لے کے اللہ کم الحاکمین کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو سکے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور یہ زمین اللہ کی جس پر چلتے ہیں، اللہ کی یہ زمین ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائے۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں عمل کی